اب مسلمانوں کی کمال وعدہ پاسبانی کی مثال دیکھیے کہ اس موقع پر ابو عبیدہ نے فرمایا، جب ایک مسلمان نے اس کو امان دے دیا ہے تو اس کے خلاف عمل درآمد کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہو سکتا، لہٰذا جابان کو چھوڑ دیا گیا۔ ایرانیوں کے ساتھ دوسرا ٹکراؤ جب جنگ کسکر میں ہوا، ایرانیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اور سالار جانباز کا انتخاب کیا تھا۔ نام اس کا نرسی تھا اور اسی کی کمانداری میں 2 ایرانی شہزادوں کو رکھا گیا تھا تاکہ ایرانی لشکریوں کا حوصلہ بلند رہے۔ لیکن ایرانیوں کی بدقسمتی گو نرسی کو ایک خاصا بڑا لشکر دیا تھا۔ اس نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا، لیکن ایرانیوں کی بدقسمتی کے ابو عبیدہ بن مسعود نے ایرانیوں کے دوسرے سپہ سالار نرسی کو بھی مار بھگایا تھا۔ یہ صورتحال ایرانیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ آخر انہوں نے اپنے ایک اور سالار جالینوس کا انتخاب کیا، اسے لشکر دے کر بھیجا، لیکن مسلمانوں نے اسے بھی شکست دی۔ اب ایران کی حکمران ملکہ تھیں اور رستم وزیر اور سپہ سالار بھی تھا۔ اس نے اپنی مملکت میں اعلان کرایا، کون ایسا شجاع اور بہادر ہے جو مسلمانوں کے پیش قدمی کو روک سکے؟ اس پر رستم کو بتایا گیا، بہمن جادویا ایک ایسا سالار ہے جو مسلمانوں کی پیش قدمی کو روک سکتا ہے، لہٰذا اب بہمن جادویا کو ایک بہت بڑا لشکر مہیا کیا گیا، اور اس سے پہلے جالینوس کے جس سالار کو مسلمانوں نے شکست دی تھی اسے بھی بہمن جادویا کے ساتھ کر دیا گیا، اور یہ حکم بھی دیا گیا کہ اگر اس جنگ میں بھی جالینوس بھاگے تو اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جائے۔ ایرانیوں نے اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے اپنے سالار بہمن جادویا کو درفش کاویانی بھی حوالے کیا۔ یہ ایک جھنڈا اور علم تھا جس کی نسبت ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ جس لشکر کے اندر یہ جھنڈا ہوتا ہے اس کی فتح یقینی اور دشمن کی شکست لازم ہوتی ہے۔ اس جنگ میں بے شمار ہاتھیوں کو بھی رکھا گیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا، اس لیے کہ مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ ہاتھیوں کی وجہ سے مارے گئے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے 7 سالاروں نے علم سنبھالا، 7 جنگ میں کام آ گئے۔ 8ویں شخص جنہوں نے علم سنبھالا وہ مثنیٰ بن حارثہ تھے، اور انہوں نے علم ہاتھ میں لیتے ہوئے مدافعت، استقامت اور جرأت کا ایسا اظہار کیا کہ ایرانیوں کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے، اور بہمن جادویا جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا حاصل نہ کر سکا۔ آخر ان شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے ایرانیوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ ایرانیوں کی پے در پے شکست کا حال سن کر رستم پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ کیونکہ جنگ میں شہید ہو چکے تھے، لہٰذا اب مسلمانوں کے سالار مثنیٰ بن حارثہ تھے۔ ایرانیوں نے اس بار اپنے ایک انتہائی جرأت مند اور نایاب سالار کا انتخاب کیا، اور اس کا نام مہران ہمدانی تھا۔ اسے ایک بہت بڑا لشکر مہیا کیا، ہاتھی بھی اس کی سرکردگی میں دیے، اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ دریائے فرات کے کنارے ادیب کے مقام پر یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقیہ احوال زندگی ہم آپ سے اگلی قسط میں بیان کریں گے۔